السلام علیکم. میں ضیاء اللہ ہوں, افغانستان کا رہنے والا اور یہاں پر اسٹڈی کر رہا ہوں. بیسیکلی آج اب جس طرح دیکھیں عید کا دن ہے اور ہم نماز کے لیے آئے فیصل مسجد. ماشاء اللہ یہاں پر امام کعبہ بھی آیا تھا اور کافی لوگوں کا مجموعہ بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ تھا, اور لوگوں نے بھی دعا بھی کیا. ہم بیسیکلی فلسطین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی دعا کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا اللہ فلسطین والوں کو مدد کرے, اور دوسری بات یہ کہ جس طرح میں نے کہا پہلے ماشاء اللہ ایک بڑا مجموعہ تھا ادھر, اور انہوں نے سب نے دعا کیا فلسطین کے لیے اور سب مسلمان بھائی کے لیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب سب لوگ ایک اچھا عید گزاریں اور خوش رہیں. بس عید مبارک, باقی کچھ نہیں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راجہ دہیا ہے. آج ہم فیصل مسجد میں عید کی نماز پڑھنے آئے اور یہاں پر مسلمان ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے, اور اہل فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے بھی یہاں پر لوگ اپنے گلوں میں فلسطین کے جھنڈے پہن کر آئے تھے, اور بہترین انداز میں فلسطین کے ساتھ اہل غزہ کے ساتھ یکجہتی یہاں پر کی گئی, اور یہاں پر خطبہ دیا گیا اور جس سے مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل اسلام امت میں یکجہتی پیدا کر دے, ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق پیدا کر دے. جزاک اللہ. ہم یہاں فیصل مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے موٹر سائیکل سے, بائک سے, دور سے یہاں محبت میں ہیں. فیصل مسجد کی محبت, مسلمانوں کے ملک کی محبت, ہمارے اسلام آباد کی نشانی, شاہ فیصل مرحوم کی نشانی, اور ایک قومی ورثے کی جو حیثیت رکھنے لگ گیا ہے. یہاں ہم نماز پڑھنے آئے, نماز پڑھی. امام صاحب نے بہت بہترین خطبہ دیا. اس خطبے میں انہوں نے دعائیں بھی مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور خوشخبریاں بھی دی ہیں پاکستان کے مسلمانوں کو, دنیا کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد بھی دی, اور مسلمانوں کی مظلومیت جہاں کہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی. تو میں یہاں بہت متاثر ہوا. عید کا دن تھا, میں نے پہلے آنسو اپنے جو ہے نا پھر میں نے بہائے ہیں امام صاحب کی بات سے. میرے پہلے آنسو جو آج کے دن کے نکلے ہیں وہ غزہ کے لیے نکلے ہیں. غزہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, قرآن پاک کھڑا ہے, وہاں حدیثیں ہیں اتنی, جتنی کھیت میں گندم ہوتی ہے اس طرح کی حدیثیں غزہ اور یہودی اور جنگ اور وہاں کے مسلمانوں کی مظلومیت, اس کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے, بتا کے گئے ہیں, اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں جو پریشانی ہے اس کے بارے میں پھر میں اپنے آنسو روک نہیں پایا. میں 10 منٹ تک ساکت جامد دعا ختم ہونے کے بعد بھی بیٹھا رہا آنسو. میں یہ کہتا رہا کہ ہماری یہ قد بت جسم جوانی اگر ہماری یہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو پھر ہمارا مقصد فوت ہو گیا. پھر ہم کس لیے زندہ رہے اور کیوں ہیں, اور اتنی جوانی خوبصورت کیوں ہے. ہم مسلمانوں کے لیے اور اس جنگ کے لیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی رہنمائیاں دی ہیں. اگر ہم اس جنگ میں وہ مقصد ہم سے فوت ہو جائے تو ہمیں اپنے اس, چونکہ یہ مقصد ہماری زندگی میں آیا, ہمارے آباء و اجداد کے وقت میں نہیں تھا, ہم اس وقت میں آئے, نبی کی حدیثیں اس زمانے میں آ گئی ہیں, تو اب ہمارا مقصد وہ جو تھا ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا اللہ کی قربت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق, اور قبلہ اول اس کی حفاظت, پیغمبروں کی سرزمین, پھر وہاں مظلومیت, پھر وہاں بھوک کے ڈیرے, پھر وہاں کھانے پینے پر پابندی, کھانے پینے پر بمباری. تو اس کے دل برداشتہ ہوتا رہا. یہاں آدمی آ کے مجبور ہو جاتا ہے, دعا بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا مجبور نہ کر کہ ہمیں کوئی مسلمانوں کو وہاں غزہ تک جانے کے لیے کوئی سبیل, کوئی راستہ پیدا کر دے. میں ان آرزوؤں کے ساتھ ابھی بس یہاں سے واپس جا رہا ہوں. بس اتنا یہ اختصار ہے کے ساتھ عرض ہے, یہی کہنا چاہتا ہوں. باقی تمام سننے والوں کو روزوں تراویح کی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اس ماہ رمضان میں, اللہ سے قربت ہوئی. یہ خوش قسمتی کا مہینہ گزرا ہے مسلمانوں کے لیے. یہاں رونے کی بات نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی رہی. کسی نے تراویح پڑھی اور کوئی نوافل میں کھڑا رہا, کوئی قرآن پڑھتا رہا, کوئی صدقات دیتا رہا, کوئی مسلمانوں کے ہمدردی میں افطاری کراتا رہا اور صدقہ فطر دیتا رہا. تو یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کرے. آگے جو ہے ہمیں صحیح پکا مسلمان بننے کی توفیق کے ساتھ فرمائے ہم سب کو. بس اتنے اختصار کے ساتھ
عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، پورے پاکستانی کو، پورے مسلمانوں کو خوش و خرم رکھے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بس اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عید الفطر اسلام آباد فیصل مسجد کے اندر ادا کی گئی اور ہم نے وہاں نماز پڑھی اور وہاں ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑا مجمع تھا اور اس مجمع نے عید الفطر کی نماز ادا کی اور وہاں پہ سعودی عرب سے خانہ کعبہ سے مہمان آئے ہوئے تھے جنہوں نے خطبہ دیا اور دعا فرمائی پوری دنیا کے لیے، خاص طور پہ اسلام آباد پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، فلسطین کے لیے سب کی دعا کی اور ایک مجمع جو ہے اس دعا کے اندر شریک ہوا اور مسجد ادا جو ہے عید الفطر کی جو ہے نماز کو ادا کی. تو ماشاءاللہ وہاں نماز پڑھنے کے بعد جو ایمان کے اندر اضافہ ہوا اور جو ہے ایمان کے اندر بہتری ہوئی اور ایک نیک جذبات اور اللہ کے ساتھ لگاؤ اور جو ہے تراویح اور رمضان کا مہینہ اس کے پر مبارکباد پیش کی گئی. جن لوگ جو ہے اس کے اندر شامل ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جو ہے اس کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پورے رمضان کے اندر کوئی نماز نہیں چھوڑی ہوگی، کوئی روزہ نہیں چھوڑا ہوگا اور کوئی تہجد نہیں چھوڑی ہوگی اور کوئی ہو سکتا ہے کسی نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کیا ہو. اللہ پاک ان کی برکت سے دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ.